الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار منافقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونور الأولين أبي القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين بكربلاء ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المتين والفرقان الحميد هو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پڑھ دیجیے گا. سامعین محترم، ایک تو وقت کی کمی ہے، بہرحال آپ سب لوگ اگر میرا ساتھ دیتے رہے تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں چاہوں گا کہ اپنے مقصد کو آپ تک بیان کروں. تو ایک دفعہ مل کر درود پڑھ دیے گا سب کے سب. جس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا مشہور اور معروف آیا ہے کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے جن و انس یہ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان کی آیت کو تلاوت کیا. اب یہ دیکھنا ہے اے انسان تو یہ گمان کر، تو یہ دیکھ اس دنیا میں خالق کائنات نے اے حضرت انسان تجھے کتنی نعمتیں دیں. دیکھ تو آسمان کو دیکھ تو فضا کو دیکھ، تو جو سانس لے رہا ہے اس کی حرکتوں کو دیکھ تو چاند کو دیکھ، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ. اے حضرت انسان اگر تو اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہے گا تو حضرت انسان تو اپنے رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا. دیکھ تو تمام چیزوں کو چھوڑ، وہ جو ایک لقمہ فقط جو تیرے منہ میں جا رہا ہے تو اس کی نعمتوں کو گن. دیکھ تیرے اندر، دیکھ جب تو گنے گا تجھے پتا چلے گا کہ خالق کائنات نے ایک لقمے کے اندر کتنی نعمتیں تجھے دی. اب ایک لقمے کے بارے میں تو ذرا غور تو کر. دیکھ جب تو نے ایک دانے کو زمین کے حوالے کیا، زمین نے اسے اپنی آغوش میں لیا. آغوش میں لینے کے بعد اس کے اندر اتنی قوت پیدا کی کہ وہ اپنی کوپل بن کر زمین سے باہر نکلے. زمین سے باہر نکلنے کے بعد خالق کائنات نے اس کے اندر یہ طاقت دی کہ وہ بڑھے. بڑھنے کے بعد اس نے خالق کائنات نے یہ نعمت دی کہ اسے پانی کی ضرورت بھی ہوئی، پانی کے بعد اسے ہوا کی ضرورت بھی ہوئی، ہوا کے بعد اسے سورج کی روشنی کی ضرورت بھی ہوئی، سورج کی روشنی کے بعد اسے چاند کی ٹھنڈ کی ضرورت بھی ہوئی. خالق کائنات ایک دانے کے لیے بتا رہا ہے انسان تو یہ گمان نہ کر تو ہماری نعمتوں کو گنے گا. دیکھ تو ایک لقمے کو گن ذرا، تو ایک لقمے کا حساب لگا کہ ہم نے تجھے کتنی نعمتیں دی. دیکھ جب یہ درخت بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد تو نے اس کی دیکھ بھال کی. جب تو نے اسے کاٹا، کاٹنے کے بعد تو نے اس کے جو دانے تھے اسے الگ کیا، جو اس کا بھوس تھا اسے ایک طرف کیا. اس کے بعد تو نے حضرت انسان جب اس کو الگ کیا پھر اس دانے کو تو نے چکی کے حوالے کیا. جب چکی کے حوالے کیا، چکی کے حوالے کرنے کے بعد اے حضرت انسان تو نے دیکھا کہ یہ دانا جب آٹا بنا، آٹا بننے کے بعد اس کی بھوسی ایک طرف ہوئی اور خالص آٹا ایک طرف ہوا. اس کے بعد اے حضرت انسان تو خدا کی نعمتوں کو تو یاد کر. ایک لقمے میں اتنی نعمتیں کہ جب یہ آٹا بنا، آٹا بننے کے بعد جب یہ گوندنے کے لیے آیا گیا تو دیکھو اس کے لیے پھر پانی کی ضرورت ہوئی، پھر نمک کی ضرورت ہوئی. کیوں کہ حضرت انسان خالق کائنات کی نعمتوں کو یاد کرے. اس کے بعد اے حضرت انسان تو دیکھ کہ خدا نے کتنی نعمتیں دی. فقط یہ نہیں کہ پانی ملا، آٹا ملا، پھر تیرے ہاتھوں نے حرکت کی. حرکت دینے کے بعد آٹے کو جب گوند دیا، گوندنے کے بعد اس کے لیے لکڑی کی ضرورت، لکڑی کے لیے آگ کی ضرورت، آگ کے لیے توے کی ضرورت، روٹی پکانے کے لیے توے کی ضرورت. خالق کائنات گنوا رہا ہے اے انسان تجھے غور کر ہم نے ایک لقمے کے اندر کتنی نعمتیں دے دی.
हमने एक लुकमे के अंदर तुझे कितनी नेमतें दे दी। भाई मैं तो कहता हूँ कि खालिक कायनात सूरह रहमान के अंदर कभी शम्स की कसम खा रहा है, कभी कमर की कसम खा रहा है, कभी नजूम की कसम खा रहा है, कभी लोलू की कसम खा रहा है, कभी मरजान की कसम है। पूरा कुरान उठाकर देखो, ये कौन है? तमाम के तमाम अहले बैत का घराना है, तमाम का तमाम घराना अहले बैत का घराना है कि जिसके खालिक कायनात कसम खा रहा है। देखो अगर तुम इस आयत को देखो, इस आयत को देखो तो भाई खालिक कायनात का कलाम है, लाजमी है कि नूरानी है। भाई खुदा की जो ये आयत नाजिल हुई, मैं तो ये कहता हूँ भाई इस आयत का नूर बहना अहले बैत के ऊपर पड़ रहा है और अहले बैत का नूर आयत के ऊपर पड़ रहा है। बस यूं समझ लो कि शीशा शीशे के सामने पड़ा हुआ है, एक दूसरे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। बस ये समझो कि शीशा शीशे के सामने रखा हुआ है, एक दूसरे की तस्वीरें नजर आ रही हैं। इंसान तू अपनी नेमतों को याद कर रब की। और खालिक कायनात ने सूरह यासीन में फरमाया, सूरह यासीन में फरमाया, आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तर्जून। ए इंसान क्या तू गुमान करता है हमने तुझे बेमकसद पैदा किया, बेकार पैदा किया? इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं कि हम बेमकसद रख किया, बेमाने खत्म किया। देखो कोई मकसद था हमारा खलक करने का। इंसान जरा तू ये गौर तो कर, हमने ये जमीन बेमकसद पैदा की, ये तो बड़ा हमने ये जमीन बेमकसद पैदा की, हमने ये जो इसके ऊपर फल बनाए बेमकसद बनाए। देख हमने जो सब्जियां उगाई क्या बेमकसद उगाई? हमने जो इसके ऊपर फल को उगाया बेमकसद उगाया। हमने जो इसके ऊपर दरिया को जारी किया क्या बेमकसद जारी किया? हमने जो इसके ऊपर सहरा बनाए क्या बेमकसद बनाए? हमने जो इसके ऊपर पहाड़ बनाए क्या बेमकसद बनाए? हमने जो ये आसमान बनाया क्या बेमकसद बनाया? हमने जो ये तारे सजाए क्या बेमकसद सजाए? हमने जो सूरज बनाया बेमकसद बनाया? हमने जो चांद बनाया क्या बेमकसद बनाया? हजरत इंसान ये फरिश्ते आ रहे हैं क्या बेमकसद आ रहे हैं? ये किताबें आ रही हैं क्या बेमकसद आ रही हैं? इंसान तू गौर कर, ये बारिश बरस रही है क्या मकसद बरस रही है? तू आ रहा है, हजरत इंसान आ रहा है, हजरत इंसान जा रहा है। इंसान तू गौर कर, ये तमाम काम क्या बेमकसद हो रहा है? इंसान तू गौर कर, हजरत इंसान तू गौर कर, ये खालिक कायनात ने क्यों बनाया? ये कुरान किस लिए आ रहा है? ये अंबिया क्यों आ रहे हैं? भाई किसी वजह से तो आ रहे हैं, किसी सबब से तो आ रहे हैं। इंसान तू गौर क्यों नहीं करता कि खालिक कायनात ने किसके सबब से ये तमाम चीजें बनाई? भाई मैं तो फकत एक चीज, खालिक कायनात ने तमाम चीजें हजरत इंसान के लिए बनाई और जहन्नुम फकत उस इंसान के लिए बनाया कि जो अली का मुनकिर था। फकत हर चीज खालिक कायनात ने हजरत इंसान के लिए बनाई और जहन्नम उसके लिए बनाई कि जो अली का मुनकिर था। तो अली के मानने वालों, अली के दीवानों, बस अली की शान में मैं भी चाहता हूं कि कुछ कलमात को जारी करूं। तो बस इस अशार से चाहता हूं कि अली के कलमात को जारी करूं कि मौला अली की शान में मैं भी लुकमानो पाकिस्तान में ऐसा तराना गाऊं जो झूमे सारे जहान में। चाहता हूं कि ऐसा तराना गाऊं कि जो झूमे सारे जहान में। जब मेरा मौला अली इस दुनिया में न आया, उसे आने के पहले के बाद कि जब इस दुनिया में न आया था, मैं बयान करूं कि मेरे मौला की शान क्या थी। फातिमा बिन्त असद जब रसूल को देखती, जब रसूल खुदा जब आते, फातिमा बिन्त असद ताजीम के लिए खड़ी हो जाती। ये उस वक्त का दौर है कि जब रसूल, जब अली इब्न अबी तालिब फातिमा बिन्त असद के शिकम के अंदर हैं, अभी दुनिया में तशरीफ न लाए। अबू तालिब ने कहा दुनिया को बताने के लिए, देखो दुनिया को पैगाम पहुंच जाए कि अली किसका नाम है, ये बताने के लिए अली को जानो कि अली किस किरदार का नाम है। फातिमा बिन्त असद के आगोश के अंदर, हज़रत फातिमा बिन्त असद की शिकम के अंदर अली इब्न अबी तालिब मौजूद हैं। जब भी रसूल खुदा आते तो हज़रत फातिमा बिन्त असद रसूल की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती। भाई पूछा हजरत अबू तालिब ने, हजरत हमजा ने, अरे ये तो बताओ कि तुम रसूल की इस भतीजे की ताजीम के लिए क्यों खड़ी हो जाती हो? जुमला सुने अली के मानने वालों कि ये पूछा अबू तालिब ने, ए फातिमा बिन्ते असद तुम ये तो बता दो रसूल की ताजीम के लिए क्यों खड़ी होती हो, अपने भतीजे की ताजीम के लिए क्यों खड़ी होती हो? तो क्या कहा फातिमा बिन्ते असद ने, अरे मैं कोई खड़ी होती हूँ, ये जो मेरे शिकम में बच्चा है, जब मेरी निगाह रसूल के ऊपर पड़ती है, ये मुझे मजबूर करता है कि मैं इसकी ताजीम करूं।
یہ بچہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اس کی تعظیم کروں. حضرت ابو طالب نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے تو آزمائے لیے لیتے ہیں کہ بچہ کتنی تعظیم کرتا ہے. بس کہا کہ دیکھو تم اپنے بھتیجے کو بلاؤ, ہم تمہارے کاندھوں پر زور دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ بچہ تمہیں کس طرح کھڑے ہونے پہ مجبور کرتا ہے. دنیا والوں کو بتانا تھا کہ علی کس کا نام ہے. بھائی ادھر رسول دروازے میں داخل ہوئے, ابو طالب نے دونوں کندھوں پہ فاطمہ بنت اسد کے زور دے رکھا تھا کہ بھائی فاطمہ بنت اسد کھڑی نہ ہو, ان کی تعظیم کے لیے بتانے کے لیے دنیا کو دیکھو رسول کس کا نام ہے, علی کس کا نام ہے. فقط یہ تمام ماجرا اسی لیے ہوا کہ لوگوں کو پتا چلے. بھائی ادھر رسول دروازے میں داخل ہوئے, فاطمہ بنت اسد کی جیسے ہی نگاہ رسول اکرم کے چہرے پر پڑی اسی وقت کھڑا ہونا شروع کیا. ادھر ابو طالب نے زور لگانا شروع کیا کہ فاطمہ بنت اسد بیٹھ جائیں, لیکن فاطمہ بنت اسد مسلسل کھڑی ہوتی رہی. ارے وہ بچہ کہ جو شکم مادر میں تھا قوت سمدیہ سے برابر مادر کو بلند کرتا رہا, برابر وہ قوت سمدیہ سے بچہ اپنی ماں کو بلند کرتا رہا. اور وہ وقت آیا کہ جب رسول نے چاہا, رسول نے جب دیکھا بھائی یہ بچہ ابھی جب دنیا میں نہیں آیا, دنیا میں آنے سے پہلے اس بچے کا یہ عالم ہے, اگر یہ دنیا میں آ گیا تو کس طرح میرا مددگار ہوگا, کس طرح یہ بچہ میرا مددگار ہوگا. خالق کائنات نے کہا اے میرے حبیب دیکھو ہم نے لولا کا لما خلق الافلاق تمہیں بن مانگے بنایا, ہم نے انک لعلی خلق العظیم تمہیں بن مانے بنایا, لیکن یاد رکھو اگر کوئی چیز اب تم مانگو گے ہم سے تو دیکھو اس کے لیے تمہیں درخواست دینی پڑے گی. اب جو چیز اگر تم اپنی نصرت کے لیے مانگو گے ان کی چیز ہے, بس اس کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ جب دنیا نے اپنے بنائے ہوئے لوگوں کی تعریفیں کرنے لگے, ان پر ناز کرنے لگے, کسی کو اپنی شجاعت پر ناز ہونے لگا, کسی کو اپنی شجاعت پر ناز ہونے لگا, کسی کو اپنے علم پہ ناز ہونے لگا, کسی کو اپنے علم پہ ناز ہونے لگا, کسی کو اپنے رونے پہ ناز ہونے لگا, کسی کو اپنے سونے پہ ناز ہونے لگا, کسی کو میدان میں میدان پہ ڈٹ کے لڑنے پہ ناز ہونے لگا, کسی کو میدان سے چھوڑنے پہ جب ناز ہونے لگا تو خالق کائنات نے کہا, کائنات کے رب کی آواز آئی ارے میرے پاس ایک سلطان ہے جس پر توحید کو ناز ہونے لگا. اس وقت رب العزت کی آواز آئی کہ میرے پاس ایک سلطان ہے جس کے اوپر توحید کو ناز ہونے لگا. بس توحید نے اس انداز سے دنیا کے سامنے اسے پیش کیا. جب خالق کائنات نے اس کے انداز کو دیکھا, اس کی بہادری کو دیکھا, اس کی شجاعت کو دیکھا تو خالق کائنات نے کہا کأنہم بنیان مرصوص, ارے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. جس کے علم کو دیکھا تو خالق کائنات نے کہا ومن عندہ علم الکتاب, ارے گویا اس کے پاس تمام علم کتاب کا علم ہے, گویا اس کے پاس تمام علم کتاب کا علم موجود ہے. جب خالق کائنات نے اس کی طہارت کو دیکھا تو کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب خالق کائنات نے اس کی پاکیزگی کو دیکھا اس آیت کو نازل کیا. جب خالق کائنات نے اس کے نفس کو دیکھا تو یہ آیت نازل کی ومن یشری ومن الناس من یشری نفسہ تغا مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. ارے کچھ نفس ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا, ارے وہ اللہ کی مرضی چاہتے ہیں اور اس کا رب ان پر زیادہ مہربان ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے رب کے لیے بیچ دیا, وہ تو اپنی رب کی مرضی چاہتے ہیں, خدا نے ان کے نفسوں کو خرید لیا. خدا بہت رحمان ہے. بھائی یہی وجہ تھی جب یہ صفات گنائیں اور کہا اے میرے حبیب ہر چیز ہم نے تمہیں بے مانگے دیے, تم نے کچھ نہیں مانگا, ہم نے ہر چیز عطا کی, لیکن اب جس چیز کو ہم عطا کریں گے دیکھو وہ ہمارا سلطان ہے, بغیر مانگے نہ دیں گے. اللہ کے حبیب نے کہا اے خدایا یہ تو بتا دے کہ جتنی تو اتنی صفات بتا رہا ہے اس کے کس قسم کی درخواست لکھوں. تو خالق کائنات نے بھائی 3 آیتیں ہیں, مسلسل 3 آیتیں ہیں, غور سے سن کس انداز سے علی کی شان میں نازل ہوئے. میں بیان کروں کہ کس انداز سے علی کی شان میں نازل ہوئی. جب خالق کائنات نے کہا اے میرے رسول اس کے لیے کوئی درخواست دینی پڑے گی, ہر چیز بن مانگے ہم نے عطا کی. تو رسول نے پوچھا اے خالق کائنات کس انداز سے مانگوں. تو خالق کائنات کی آواز آئی میرے حبیب قل رب ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیر. اے خدایا مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر, مجھے سچائی کے ساتھ نکال, اور خالق کائنات مجھے اپنے پاس سے سلطان عطا کر جو میری مددگار ہو. ایسا سلطان عطا کر
کہ جو میرے لیے مددگار ہو. خالق کائنات نے کہا اے میرے حبیب ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا, تم نے ہماری بات ہمیں دعا کی, ہم نے قبول کیا, جاؤ خانہ کعبہ سے اپنے نصیر کو لے کر آؤ, اپنے مددگار کو لے کر آؤ. تو اس وقت رسول خدا نے کہا اے خدایا میں نے تو تجھ سے مانگا تھا, تو تو نے کعبے میں کیوں دیا؟ تو خالق کائنات کی آواز آئی میرے حبیب نے کہا تھا اپنے پاس سے دے, تو میرا گھر تو وہی ہے, اپنے گھر سے جبھی تو دے رہا ہوں. میرے حبیب تو نے کہا جو تھا کہ آپ آ دے, تو دیکھ یہی تو میرا گھر تھا, جا کر میرے گھر سے لے کر آ. اب دیکھیں آیت کے تیور دیکھیں, ادھر میرا مولا خانہ کعبے میں آیا, ادھر میرا مولا خانہ کعبے میں آیا. آیت جو پہلے پڑھی اس کے بعد ادھر جب میرا مولا خانہ کعبے میں آیا, اس کے بعد والی آیت دیکھیں کہ کس انداز سے نازل ہوئی. کہا جاء الحق زہق باطل ان الباطل کزہوکا, ارے حق آ گیا باطل بھاگ گیا. بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے. بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے. ارے بھائی جب یہ حق آیا تو اس حق آنے کے کچھ فائدے بھی تو ہونے چاہیے تھے نا. اگر حق آیا باطل بھاگ گیا تو اس کے کچھ فائدے بھی ہونے چاہیے تھے. میں جلدی اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اپنے وقت جو مقررہ ہے کم سے کم وقت میں تمام باتیں بیان کر سکوں. کہ بھائی جب حق آ گیا باطل بھاگ گیا تو اس حق کے آنے کے کچھ فائدے بھی ہونے چاہیے تھے نا. بغیر فائدے کے حق آ گیا تو بھائی کیا فائدہ. تو خالق کائنات نے اس کے بعد تیسری آیت نازل کی. بھائی کس شان سے آیت نازل ہوئی, اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھے گا. خالق کائنات کا ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ إِلَّا خَسَارًا. دیکھو ہم اس قرآن میں کسی کو ہم اس کو ذکر کرتے ہیں اس قرآن میں کہ جو مومنین کے لیے شفا بھی ہو اور رحمت بھی ہو. دیکھو ہم اس کو اس قرآن میں ذکر کرتے ہیں, نازل کرتے ہیں کہ جو مومنین کے لیے شفا بھی ہو اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہو. آگے کی آیت کے تیور دیکھیں, کہا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. دیکھو جسے ہم نازل کرتے ہیں نا اس انداز سے نازل کرتے ہیں کہ وہ دیکھو اس کا انداز یہ ہوتا ہے وہ ظالموں کو نہیں بخشتا, ظالموں کو کچھ نہیں دیتا, ظالموں کو کچھ ہمدردی نہیں کرتا سوائے اس کے ظالموں کو گھاٹا پہنچائے, سوائے اس کے کہ جو چیز ہم نے عطا کی یہ ظالموں کو گھاٹا پہنچائے. بھائی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ مومنین آئے, جب یہ انسان آیا مومنین کے لیے شفا بن کر آیا, مومنین کے لیے رحمت بن کر آیا. اب دیکھیں جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی طرف چلی, علی ابن ابی طالب کو لے کر اپنے شکم خانہ کعبہ کی طرف چلی, تو خالق کائنات کا ارشاد ہوا اے میرے حبیب دیکھو ہم نے تمہارے نور کو جس گھر میں نازل کیا, جس گھر میں تم نے پرورش پائی وہ ابو طالب کا گھر تھا. وہ گھر کہ جس کے اندر تم نے پرورش پائی وہ ابو طالب کا گھر تھا. اے خالق کائنات نے کہا دیکھو ہم محسن ہیں, ہم احسان کرنے والے ہیں, ہم کسی کے احسان نہیں لیتے. اے ابو طالب کیونکہ تو نے ہمارے نور کو, بھائی غور سے سنیے گا کس انداز کے جملے ہیں. اے ابو طالب تو نے ہمارے نور کو اپنے گھر میں جگہ دی. اے ابو طالب یہ تو نے ہم پر احسان کیا کہ ہمارا نور تھا تو نے اپنے گھر میں نازل کیا. تو یاد رکھ ابو طالب ہم احسان فراموش نہیں, ہم احسان کا بدلہ اتارنے والے ہیں. اے ابو طالب تو نے میرے نور کو اپنے گھر میں جگہ دی, تو اے ابو طالب تیرے نور کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا. اے ابو طالب تو نے میرے نور کو اپنے گھر میں جگہ دی, تو یاد رکھے ابو طالب تیرے نور کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں گا. کیونکہ ہم احسان کرنے والے ہیں, کسی کا احسان نہیں لیتے. بھائی جب علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ کے اندر آ گئے, جب رسول خدا خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اس بچے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. 3 چیزوں کا ڈر ہے. پوچھا کس چیز کا؟ بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد روتا ہے, اس کے بعد بچے کی علامت ہے کہ بچہ آنکھیں کھولتا ہے, اس کے بعد بچے کی علامت ہے کہ بچہ کچھ غذا مانگتا ہے کھانے کے لیے. اے اللہ کے رسول یہ بچہ 3 دن ہو گئے, نہ تو اس نے آنکھیں کھولی, نہ تو یہ رویا, نہ اس نے کوئی غذا مانگی. رسول خدا نے کہا ابھی یہ بچہ بتا دے گا, فقط ایک بات تو میں تمہیں بتا دوں
اس بچے نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ بھائی خانہ کعبہ کے چاروں طرف بت رکھے ہوئے تھے، یہ بچہ نہیں چاہتا تھا اس کی نگاہ کسی نجس چیز پہ پڑے. ارے یہ بچہ اس لیے آنکھ نہیں کھول رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ جب میری نگاہ کھلے تو میری نگاہوں کے سامنے حبیب خدا ہو. جب میری آنکھ کھلے تو میری نگاہوں کے سامنے حبیب خدا ہو، کوئی نجس چیز نہ ہو، اور تمام چیزیں. ابھی اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں، اے بچے تو نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ اے علی تو نے آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ علی کو اپنی آغوش میں لیا. آغوش میں لینے کے بعد جملات سنے. خدا کے رسول نے کہا اے علی یہ تو بتاؤ تم نے غذا کیوں نہیں کھائی؟ تو علی کے جملات سنے. علی نے کہا اے خدا کے رسول ایک بات تو بتاؤ، اے خدا کے رسول ایک بات تو بتاؤ. بھائی میں جب اس دنیا میں آیا تم نے خدا سے دعا کی اے خدایا مجھے نصیر عطا کر، میں نصیر تمہارا بن کر آیا، میں غلام تمہارا گھر بن کر آیا، تمہارے گھر میں پرورش پاؤں گا. جب میں غلام تمہارا ہوں تو تمہارے گھر سے کھاؤں گا یا کسی اور کے گھر سے کھاؤں گا؟ اے رسول غلام تمہارا بن کر آیا ہوں تو تم سے غذا لوں گا، کسی اور سے غذا کیوں لوں؟ تو میں تو تم سے غذا لوں گا. کہا اچھا غذا تو تم سے لوگے، میرے غلام ہو، میرے غلام بن کر آئے ہو. اچھا یہ تو بتاؤ علی تم روئے کیوں نہیں؟ بس کہا کہ میں رویا اس لیے نہیں کہ جب میں اس گھر میں پیدا ہوا چاروں طرف اندھیرا تھا، بس یوں سمجھو کہ غار کی طرح ماحول تھا. اگر وہ دیتا تو خدا کہتا لا تحزن اے میرے ولی گھبرانا، ارے اے میرے ولی گھبرانا. اس وجہ سے میں نہ رویا، اس وجہ سے یہ علت تھی، یہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے میں نہ رویا. ایک سلوات پڑھ دیجیے گا باز میں. یہ سبب تھا، یہ علت تھی جو نہ رویا. بس اس کے بعد بھائی ایک الفاظ بہت ہی توجہ چاہ رہا ہوں مجمع سے، بھائی بہت ہی توجہ چاہ رہا ہوں. اس کے بعد علی نے کیا کہا؟ رسول نے کہا اے علی کچھ سناؤ. تو علی نے کیا کہا؟ علی نے کیا کہا؟ اے خدا کے حبیب یہ بتاؤ انجیل سناؤں، توراۃ سناؤں، قرآن سناؤں، زبور سناؤں؟ تمام مجمع سے یہ گزارش کر رہا ہوں توجہ رکھیں کہ بھائی جب خالق حبیب نے یہ کہا اے علی کچھ سناؤ، اے حبیب علی کچھ سناؤ، تو علی نے کیا کہا یہ بتاؤ؟ علی نے یہ کہا تھا نا اے خدا کے رسول یہ بتاؤ انجیل سناؤں، توراۃ سناؤں، قرآن سناؤں، زبور سناؤں؟ دنیا کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ارے علی نے کس طرح اس دنیا میں آتے ہی یہ کہہ دیا؟ کوئی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے آنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، انجیل سناؤں. ارے یہ بچہ کس طرح دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ شیعہ جو ہے نا اپنی طرف سے گھڑتے ہیں باتیں، یہ تمام کی تمام باتیں جھوٹی ہیں. علی نے یہ نہیں کہا. علی کس طرح ہو سکتا تھا دنیا میں آنے کے بعد ہی کہہ دے کہ قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا؟ علی نے کس طرح کہہ دیا کہ قرآن سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر تم نے قرآن کو صحیح طرح پڑھا ہوتا، اگر قرآن کو رٹانا ہوتا، قرآن کے اوپر توجہ دی ہوتی تو قرآن تمہیں خود جواب دیتا کہ دیکھو علی نے بعد میں پیدا ہوئے، پہلے قرآن کا علم تھا. علی بعد میں دنیا میں آئے، پہلے قرآن کا علم تھا. آنے کے بعد رسول سے یہ کہا نا اے رسول یہ بتاؤ قرآن کا علم بتاؤ، زبور کا بتاؤ، انجیل کا بتاؤ. اس کے بعد پھر جب رسول نے کہا کہ بتاؤ تو علی نے بیان کیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی. بھائی اسی کے اوپر تمام مجمع سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس نقطے کو جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے کس طرح کہہ دیا کہ زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یہ تو ناممکن تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. علی نے کس طرح کہا کہ میں سناؤں؟ بھائی علی نے کہا تم قرآن کو دیکھو. اگر تم قرآن سے ثابت نہ کروں کہ علی نے آتے ہی یہ کہا کہ زبور سناؤں، قرآن سناؤں، انجیل سناؤں. ارے بھائی اگر تم نے قرآن کو دیکھا ہوتا، قرآن سورہ رحمان کی اول آیت پڑھو، دوسری آیت پڑھو، تیسری آیت پڑھو. خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے ہمیں علم قرآن دیا، اس کے بعد پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد علم بیان دیا. ارے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں پہلے علی کے پاس علم قرآن تھا، بعد میں علی پیدا ہوا، اس کے بعد علم بیان کیا.
اس کے بعد علی نے علم بیان دیا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی تم اپنے پاس سے گھڑ رہے ہو، وہ انسان خالق کائنات جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ علی نہیں کوئی اور ہے، تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی ہے. بھائی جو تفسیر برہان ہے اس کی جلد نمبر 2 کے اندر امام علی رضا سے کسی نے پوچھا مولا یہ تو بتاؤ یہ انسان کہ جسے علم قرآن دیا پھر پیدا کیا گیا پھر بیاتی کا بتایا گیا، اے خدایا میرے مولا یہ تو بتاؤ یہ انسان کون ہے؟ تو میرے مولا نے کہا ارے یہ میرے جد علی ابن ابی طالب ہے، یہ میرے جج علی ابن ابی طالب ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں چاہتا تھا کچھ بیان کروں، بس چاہتا ہوں کہ کچھ مسائل کے جملات ادا کروں، اس کے بعد اپنی تقریر کو اختتام پذیر کروں. کہ بس میں کچھ پہلے اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے فقط اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں اے میری بہنوں یہ بتاؤ آج جو تم اس مجمع کے اندر آج جو تم ادھر اوپر بیٹھی ہوئی ہے کس کے طفیل سے بیٹھی ہوئی ہو؟ یہ بتاؤ کس کا صدقہ ہے جس کے صدقے سے تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ اے میری ماں اے میری بہنوں تمہاری گودوں کے اندر جو نوجوان پل رہے ہیں یاد رکھو وہ زہرا کی امانت ہے، وہ علی اکبر کی امانت ہے، وہ سید سجاد کی امانت ہے. اس لیے کہ تم جب دعا مانگتی تھی جب جن کی شادی ہوئی انہوں نے یہ دعائیں مانگی، اے خدایا پنجتن پاک کے صدقے اولاد دے، اے خدایا علی اکبر کے صدقے اولاد دے، اے خدایا حضرت فاطمہ کے صدقے اولاد دے. ارے میری ماں ارے میری بہنوں یہ علی اکبر کا صدقہ ہے، یہ ان کی امانت ہے، ان میں خیانت نہ کرنا. انہیں اس انداز سے تعلیم دو جس انداز سے علی اکبر چاہ رہا تھا، اس کے صدقے تم نے مانگا ہے، اس انداز سے تعلیم دو جس انداز سے علی اکبر کے سینے میں جو برچ لگی تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی اسلام پر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے لیکن اسلام کسی چیز پر قربان نہیں ہو سکتا. میری ماں میری بہنوں تمہیں معلوم ہے اس بزم میں سیدہ آئی ہوئی ہے. ارے سیدہ نے اس لیے قربانی دی تھی کہ دیکھو جب کوئی مزدور آئے تو سرننگے نہ آئے، اس لیے قربانی دی تھی کہ جب کوئی مزدور آئے اس محفل کے اندر اس طرح آئے کہ میرے پردے کو روئے، فقط پردے کو نہ روئے خود بھی پردے میں آئے. اے زہرا کی ماننے والوں دیکھو اس انداز سے آؤ جس انداز سے زہرا چاہتی ہے، جس انداز سے علی اکبر چاہتے ہیں، جس انداز سے عباس کے ابو چاہتے ہیں. تمام چیزیں قربان کی گئی اس لیے اسلام بچ جائے. اب یہ تو بتاؤ جس اسلام کے لیے یہ تمام قربان ہو گئے اگر اس اسلام پر ہم عمل نہ کریں یہ بتاؤ ہم نے کتنا حق ادا کیا ان کا؟ اس اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی نا. ارے عباس کے جو بازو کٹے اس اسلام کے لیے کٹے، ارے علی اکبر کے سینے میں جو پرچی لگی اس اسلام کے لیے لگی. یہ بتاؤ امام حسین کا سر جو کٹا کس لیے کٹا؟ اس اسلام کے لیے کٹا. اگر ہم اسی اسلام پر عمل نہ کریں تو یہ بتاؤ کتنا حق ادا کر رہے ہیں ان کا. ارے امام زمانہ یہ فرما رہے ہیں ارے جب مجھے میرا کوئی ایسا ایک شیعہ نظر آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا میرا دل تڑپ جاتا ہے. اے شیعو تمہارا امام 5 سال کا تھا جب پردہ غیبت میں چلا گیا آج تک تمہیں یاد کر کر کے روتا ہے. یہ بتاؤ اگر میرے امام نے یہ دیکھا میرے ماننے والے جمع تو بہت ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتا یہ بتاؤ امام کے دل پر کیا گزرے گی؟ امام کس طرح گریا کریں گے؟ جبھی تو میرے مولا نے بتایا اے میرے ماننے والوں جب میں اس انداز سے تمہیں دیکھتا ہوں میرا جو دل ہے وہ تڑپ جاتا ہے. اے علی اکبر کے ماننے والوں دین اسلام پر عمل کرو. کل رسول خدا کی اور حضرت امام حسن کی شہادت میں نے بیان کی تھی مرکزی امام بارگاہ میں، لیکن آج چاہتا ہوں چونکہ کل رسول خدا کی بیان کی تھی آج چاہتا ہوں ان کے ہم شکل جو علی اکبر تھے ان کی شہادت کو بیان کروں. ارے علی اکبر وہ علی اکبر جو رسول خدا کے ہم شبی تھا، جو جب نانا یاد آتے امام حسین کو تو گریا کرتے تھے. جب ایک روز خواب میں آئے نانا رسول اللہ، کہا بیٹا کیوں اتنا روتے ہو؟ کہا نانا آپ کی یاد ستاتی ہے. کہا بیٹا ہماری تمہیں یاد ستاتی ہے نا، ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے جو ہمارے مشابہ ہوگا، تم اسے دیکھ لیا کرنا. بس مہینے محترم اے عزادارو وہ وقت آیا کہ
جب علی اکبر نے کربلا میں جب تمام شہید ہو گئے کوئی نہ بچا تو علی اکبر نے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے، بس اس سے پہلے ایک جملہ سن لیں امام موسیٰ کاظم کا میرے مولا کیا فرماتے ہیں، ارے شیو تم جتنا ظلم تصور کر سکتے ہو کر لو، تم جتنا ظلم تصور کر سکتے ہو کر لو، لیکن کربلا کے اندر جو ہم پر بیت گئی تم تصور نہیں کر سکتے۔ ارے کتنا ہم پر ظلم ہوا کہ اگر کسی نے رونا چاہا تو اس کے تماچے مارے گئے۔ ارے جب یہ علی اکبر جانے لگا تو تمام مقتل نے لکھا خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور علی اکبر کو واپس اندر خیام میں کھینچ لیا جاتا تھا، لیکن علی اکبر اجازت لے کر آنے کے بعد امام حسین نے تیار کیا، رسول کا امامہ پہنایا، رسول کی عبا پہنائی، تمام چیزیں پہنا لی۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک بار اپنے نانا کی ہم شکل کو دیکھا، دیکھنے کے بعد مقتل لکھتا ہے کہ میرے مولا نے زاروں کو تار رونا شروع کیا۔ ارے پوچھا علی اکبر نے بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا تمہیں ان کے آج میں بیٹا تمہیں مرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ بیٹا جب نانا کی ضرورت ہوتی تھی، جب انہیں دیکھنا چاہا کرتا تھا تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا، بیٹا آج تم رخصت ہو جاؤ گے تو بیٹا کسے دیکھوں گا؟ ارے تیار کیا۔ علی اکبر جب جانے لگے، علی اکبر کچھ دور پہنچے تھے، خیال آیا کہ شاید کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو دیکھا ضعیف باپ چلا آ رہا ہے، کہا بابا میں تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا، بابا آپ کیوں آئے؟ ارے میرے مظلوم امام نے کیا کہا؟ اے علی اکبر کہا تیرے بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، اے علی اکبر کہا تیرے بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، تجھے پتا چلتا ارے بیٹے کی جدائی کیا ہوتی ہے۔ ارے علی اکبر گئے جنگ کی، ایک وقت وہ آیا کہ علی اکبر نے آواز دی بابا میری مدد کو پہنچو۔ ارے جب یہ صدا بلند ہوئی میرے امام نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا علی اکبر انکسر ظہری، ارے بیٹا تیری موت نے میری کمر توڑ دی، اے بیٹا تیری موت نے میری کمر توڑ دی۔ یہ کہہ کر میرا امام آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ارے جب علی اکبر کی لاش پر پہنچے کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی ارے پہلے سے موجود تھی۔ کہا اے نقاب پوش بی بی ارے تو کون ہے؟ ارے تو کون ہے؟ کیوں میرے بیٹے کی لاش پر گریہ کر رہی ہے؟ آواز آئی ارے بھیا میں تمہاری بہن زینب ہوں، اے بھیا مجھے نہ پہچانا؟ ارے میرے امام نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد تڑپ گئے، کہا بہن زینب میری زندگی میں خیام سے کیوں نکل آئی؟ اے زینب میری زندگی میں خیام سے کیوں نکل آئی؟ علماء نے لکھا علماء نے لکھا کہ زینب فقط اس وجہ سے امام حسین سے پہلے پہنچی کہ امام حسین کا حضرت زینب کو معلوم تھا کہ میرا بھائی صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، اب جو رسول خدا کے ہم شکل کو خون میں کر دیکھے گا ارے اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ اسی وجہ سے زینب آئی علی اکبر کے درمیان اور میرے مظلوم امام کے درمیان پردہ ڈال دیا، ارے میرے بھائی کی روح پرواز نہ کر جائے۔ ارے میرے امام نے کہا بیٹا علی اکبر یہ تو بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں بابا آخری خواہش یہ ہے کہ جب مدینے سے چلے تھے سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن میں آؤں گا، اے بہن میں آؤں گا، بابا میں چاہتا ہوں اپنی بہن سغرا کو دیکھوں۔ امام نے کہا اچھا علی اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو علی اکبر نے دیکھا وہ مدینے کا گھر نظر آیا، ارے گھر تو نظر آیا گھر خالی تھا، اس میں سغرا نظر نہ آئی۔ کہا بابا سغرا نظر نہیں آ رہی؟ کہا بیٹا اچھا نانا رسول خدا کے روزے پر دیکھو۔ اب جو دیکھا کہا بابا یہاں پر بھی سغرا نظر نہیں آتی۔ کہا اچھا بیٹا اس جگہ دیکھو جہاں سے سغرا سے رخصت ہو کر آئے تھے۔ ارے اب جو دیکھا
सुगरा उस रास्ते को तक रही थी जिस पर अली अकबर को रुखसत किया था और कहा भैया भैया अली अकबर तुमने तो कहा था मैं जल्द आऊंगा, भैया मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, भैया मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद मेरे मौला ने अली अकबर से कहा बेटा अली अकबर ये तो बताओ तुमने सीने पे हाथ क्यों रख रखा है? कहा बाबा मेरे सीने के अंदर बर्छी का फल लगा हुआ है। कहा बेटा इसे मैं निकालूंगा। इतनी तकलीफ हुई जब इमाम ने हाथ लगाया, अली अकबर तड़प गए, अली अकबर तड़प गए। कहा बाबा बाबा बहुत तकलीफ हो रही है, बाबा बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे मजलूम इमाम ने कहा ए बेटा अली अकबर इस सीना को मैं निकालूंगा। एक बार मेरे मौला ने हाथ सीना की तरफ बढ़ाया, उसके बाद चेहरे को आसमान की जानिब किया और कहा नाना रसूलुल्लाह अरे देख लो, बाबा अली देख लो, हजरत इब्राहिम देख लो, हजरत इस्माइल देख लो। इब्राहिम जब तुम इस्माइल को ज़बह कर रहे थे तो तुम्हारी आंखों पर पट्टियां थी, लेकिन ये बताओ अरे मेरी आंखों में कोई पट्टी तो नहीं। देखो मेरे हाथ तो कपा नहीं रहे, देखो मैं जवान बेटे के लाश से सीना निकालूंगा। अरे ये कहने के बाद या अली कहकर सीना जो निकाली, अरे सीना के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया। अली अकबर तड़पने लगा, अरे अली अकबर तड़पने लगा, अली अकबर तड़पने लगा। एक वक्त वो आया जब अली अकबर की रूह परवास कर गई। मेरा मौला इतना ज़ईफ़ हो चुका था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरे मौला ने अली अकबर के लाशे को उठाना चाहा, उठा न सका। अरे दूसरी बार मेरे मौला ने चाहा कि अली अकबर के लाश को उठाए, दूसरी बार न उठा सके। अरे तीसरी बार कोशिश की कि अली अकबर के लाशे को उठा ले, लेकिन फिर ना उठ सका। उसके बाद मेरा मौला तड़प गया, कमर पकड़ के वहीं बैठ गया और कहा भैया अब्बास अरे जवान बेटे का लाशा है, अरे सही बाप है, अरे बाप मेरी मदद को। खुदा तुझे वास्ता है पंजे तेरे पाक का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदा बेहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। खुदा वास्ता तुझे चाहता मासूमीन अलैहिस्सलाम की जहाँ जहाँ भी शो के दुश्मन हैं उन्हें नेस्त नाबूद फरमा। खुदा बेहक़ मासूमीन अलैहिस्सलाम का हमें हकीकी मायने में अज़ादारी को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा।